بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اسی نے پائی ہے زندگی حقیقت میں بس بولے نا زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. چھوڑا والو کس نے زندگی حقیقت میں پائی ہے؟ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچے آپ کو اتفاق ہو میری بات کے ساتھ تو اظہار فرما دیجئے گا. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے. زندگی اور ان کے کیا کہنے جنہیں موت بھی مصطفیٰ کے کوچے میں آئی اور جب میت کو رکھا گیا روضہ اقدس سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب. انتظار مت کروائیے، محبوب کو محبوب سے، یار کو یار کے ساتھ ملا دیجئے. ابو بکر تیرے کیا کہنے؟ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. چھوڑا والا مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے. مصطفیٰ کے کوچے میں اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھے تو بہت لطف آئے گا. مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے. اور آج کے دن میں بطور خاص مجھے جو انوائٹ کیا گیا وہ یہ اس لیے کہ ابھی جمادی الثانی چل رہا ہے. جمادی الثانی خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات اسی ماہ میں 22 جمادی الثانی کو. آج پورے ملک میں آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ پینل فلیکسز آویزاں کیے گئے. ہر مسجد میں سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. چھوڑا والا بھجا بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس کے لیے مجھے ایڈوانس میں سبحان اللہ کی صدا چاہیے. ایسے نہیں، اپنی شان کے مطابق کہیں آپ جو وجہ ہمیں سمجھ گئے گا جی. مجھ کو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام عقیدت پوری دنیا پہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے. چھوڑا والو جو نبی کا ہو جائے، جو نبی کا ہو جائے، بھائی جان جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. اس کی کل خدائی ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق کے دور کو پایا؟ آپ میں سے کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق سے ملاقات کی ہو؟ نہیں. مل کے کہنا. آپ میں سے کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا ہو؟ پھر جوڑا کی دھرتی میں بیٹھ کے سلام عقیدت پیش کرنے کا مطلب کیا؟ کیونکہ جو نبی کا ہو جائے، جو نبی
کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. جناب جبرائیل امین تشریف لے آئے. جناب جبرائیل امین تشریف لے آئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا نورانی مخلوق کا سردار، نورانیوں کا سردار، نورانی لباس نہیں ڈاک کا لباس پہنے آئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل خیر ہے؟ آج یونیفارم چینج ہے، وردی تبدیل کی ہوئے ہو. جناب جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کیا دیکھتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائیے. جو فوج میں آج اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں آج اللہ نے انہیں بھی یہ ٹاٹ والی وردی پہنا رکھی ہے. کہتے سبحان اللہ کہتے. اور مزے کی بات بتاؤں یا رسول اللہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ نے آج انہیں بھی یہی یونیفارم پہنا رکھی ہے. جبرائیل خیر یہ تبدیلی کیسی؟ یا رسول اللہ جب سے آپ کے وزیر، آپ کے مشیر، آپ کے ساتھی، آپ کے پیارے ابو بکر نے اپنا قیمتی لباس بیچ کر کے ٹاٹ کے لباس کو زیب تن کیا ہے، اللہ کو ابو بکر کی یہ ادا اتنی پسند نہیں ہے اللہ نے اس ادا کو منانے کا حکم ہم فرشتوں کو دے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نبی کا ہو جائے مل کے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. جو نبی کا آپ کو شک ہے، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہو رہا، مجھے پتا چلا یقین ہے؟ آپ کو میری بات پہ یقین ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ جی. شک کی صورت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مل کے کہنا ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی. جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی. جو نبی یہ دل میں بٹھانی ہے بات پہ جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. لوگوں زندگی حقیقت میں بس اسی نے آئی ہے. جو نبی کا ہو جائے اس کی کل ایسے نبی کے ہو گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. ایسے تو سارے صحابہ ہوئے، سارے صحابہ. علماء نے لکھا ہے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں، ابو بکر سنگِ بنیاد ہے. سارے صحابہ اسلام کی عمارت کی بنیاد ہیں لیکن ابو بکر بولے نا بولے 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 ابو بکر سنگِ بنیاد ہے. علماء نے لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے تھے رب کا قرآن آتا تھا. چھوڑا والے کے دوسری کر رہے ہیں سبحان اللہ. پتہ نہیں میں بات سمجھا نہیں پا رہا شاید. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کرتے تھے رب قرآن بنا کے. ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا عمر کے اتنا بڑا مقام ہے کہ عمر بولتے تھے رب قرآن نازل کرتا تھا، صدیق اکبر کے بولنے پہ تو رب قرآن نازل کرتا تھا، تو عمر کا مقام رد ہو گیا. انہوں نے فرمایا نہیں، عمر بولتے تھے رب کا قرآن آتا تھا، صدیق سوچا کرتے تھے رب کا قرآن آتا تھا. صدیق کی سوچ پہ رب کا قرآن آتا تھا. قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ابو بکر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. یا رسول اللہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا. یہاں بولنے کی ضرورت ہی نہیں. مزاج شناس نبی کتنے نبی کے ہو گئے، کیسے حضور کے ہو گئے ابو بکر.
کہ میرے آقا نے خود فرمایا سرورِ کونین کا فرمان ہے، سرورِ کونین کا فرمان ہے، لوگوں مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مولا کریم یا اللہ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانات تیرے ذمہ کر کے جا رہا ہوں، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ کس نے فرمایا؟ سرورِ کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا عرض کی، سارے گھر کا سامان اٹھایا، روان سے سنتے رہتے آپ، گھر میں ایک سوئی تک نہ بچا کے رکھی اور سب کچھ لے آئے نا، قدموں میں نشاور فرمایا، پھر عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، یا رسول اللہ مال و زر کیا، مال و زر کیا، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا یا رسول اللہ، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا، جان بھی قربان ہے۔ کھیوڑا والے اگر میری بات کی تائید کریں پھر اظہار کریں، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، یہ کہہ رہا ہوں جانشین پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے، پوری امت مسلمہ کا متفق عقیدہ، پھر کہہ رہا ہوں کیا؟ جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، بولے شک میں مت ڈالیں آپ بڑے اچھے لوگ، جانشین مصطفیٰ، آپ بھی کہیں نا، جانشین مصطفیٰ، آواز آئے، جانشین مصطفیٰ، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پھر مل کے کہیں جانشین مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، کیوڑا والوں یہ کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب نے عہدہ نہیں دیا، خود محمد الرسول اللہ نے اپنے بازو سے پکڑ کے، اپنے ہاتھوں سے بازو صدیق کا پکڑ کے مسلح پہ کھڑا کیا، اور سیدنا حیدر کرار نے اختلامی نمازیں پڑھ کے بتایا، کیوڑا والوں جانشین مصطفیٰ، جو مولا علی کو مانے وہ بولے جانشین مصطفیٰ، صرف مولا علی نے نہیں، مولا علی کے جانشینوں نے، پیر حسنین کریمین نے، ہمارے مرشدین نے بھی پیچھے نوازیں پڑھ کر کے بتایا، لوگ جانشین مصطفیٰ، بولے جانشین مصطفیٰ،
माशाअल्लाह जानशीने मुस्तफा, जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है, सानियस ने आया कुरान है, सानियस ने आया कुरान है। किस कदर अबू बकर तेरी शान है, किस कदर अबू बकर तेरी शान है, क्योंकि जानशीने मुस्तफा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह करे, जानशीने मुस्तफा, जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है लोगो, जानशीने मुस्तफा। अरे सरवरे कौनैन का फरमान है, जानशीने मुस्तफा, सरवरे कौनैन का फरमान है, क्या मुझ पे यारे खान का। हुजूर खुद फरमा के या अल्लाह अबू बकर के एहसानात का बदला तेरे ज़िम्मे करके जा, मुझे बताइए ना कम अकल ही होगा जो कहेगा लालच की खातिर जुड़े रहे, कम वक्त ही होगा ना, कम अकल ही होगा जो कहेगा अबू बकर गरीब आदमी था। नहीं कितनी? 4 रेशम की दुकानें थी, 4 रेशम की दुकानें। गोश की पान गरीब बंदे दे बस रखा नहीं गोश की, और गोश की बारे उलमा फरमाने चुकी से जनरेशन मिक्स होना है कि हुन जेडी आनी पई होते चैनल बना के मैं भेजना, पता नहीं उसना हाल के हो गोश की ना पाओ, मर्द ना पावे गोश की, उलमा फरमाने क्यों, इसे रेशम मिक्स होना है थोड़ा जा, तो इनका तांदी हो सी ना जी, ते वो असली पता नहीं हो सी कि नहीं पता नहीं, और कीड़े भी हो सकते। अबू बकर सिद्दीक ने दौर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने 4 रेशम की दुकान, जिस वक्त दुनिया का रुखसत होके गए फरमाया नया कपड़ा मेरे कफन के लिए मत लाइएगा, ये किसी गरीब के काम आ जाएगा। अरे जानशीने मुस्तफा, बोले बोले बोले, जानशीने मुस्तफा सिद्दीक है, क्योंकि सरवरे कौनैन का फरमान है, मुझ पे यारे खान का एहसान है।